بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 وہ کام جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کی حکمت کو یاد رکھنا سے رزق میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے بتائے راستے پر چلے گا اس کو میں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے اس کی توقع بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو انسان دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کا رزق بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ خاص کر فجر کی نماز مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ 5 نماز باجماعت ادا کرے، یہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے بہترین عمل ہے۔ نمبر 3، جو انسان شکر اور صبر کا دامن تھامے رہتا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو جو تمہارا رزق میں بڑھاتا رہوں گا۔ نمبر 4، جو شخص اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک رکھتا ہے اور ان کا خرچ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتا ہے اور ایک لمبی عمر جینا چاہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کرے۔ نمبر 5، جو انسان زیادہ سے زیادہ صدقہ اور زکوٰۃ نکالتا ہے اس شخص کے رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، صدقہ اور زکوٰۃ تم کو ہونے والے حادثے میں محفوظ رکھتا ہے اور تمہارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 6، جو شخص اپنا کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توقع رکھتا ہے اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، اگر تم اپنے رب پر مکمل توقع کرو گے تو یاد رکھو جس طرح ایک چڑیا صبح نکلتی ہے لیکن واپسی میں بھاری ہوتی ہے، اس کی طرح تم کو بھی رزق سے نوازا جائے گا، لیکن اپنے رب پر یقین رکھنا ہوگا اور صبر کرنا پڑے گا۔ نمبر 7، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ایمانداری برتتا ہو تو ایسے شخص کے رزق کو بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے، جو شخص اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچ سے تجویز دیتا ہے اور ایمانداری سے کاروبار کرتا ہے تو ایسے شخص کا مرتبہ شہید کا ہوتا ہے۔ نمبر 8، جو انسان استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو ایسے شخص کے مال اور دولت میں برکت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کثرت سے استغفار پڑھتا ہے اور میری پناہ مانگتا ہے تو ایسے شخص کو میں وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا توقع بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 9، صبح سویرے جلدی نکلو اور اپنے رزق کو تلاش کرو۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا اللہ، جو شخص صبح سویرے اپنے حلال رزق کے لیے گھر سے جلدی باہر نکلے ایسے شخص کے کاروبار میں عطا فرما اور اس کے رزق کو کشادہ فرما۔ نمبر 10، لوگوں کی مدد کرو، خاص کر جب وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں اور ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے بھائیوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے شخص کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ وہ 10 کام جن کی وجہ سے ہمارے رزق میں بندش ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ اور بے ایمانی۔ جب ہم اپنے کاروبار میں مال بیچنے سے غرض سے جھوٹ بول کر سامان بیچتے ہیں
اور بے ایمانی کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے اور رزق میں تنگی فرما دیتا ہے، اور بے شک ہم جو کرتے ہیں اس کا علم ہمارے رب کو ہے۔ نمبر 2، نماز قضا کرنا۔ جان بوجھ کر اور بنا کسی جائز پریشانی کے جو شخص اپنی نماز کو چھوڑتا ہے یا قضا کرتا ہے یا تنگ وقت میں پڑھتا ہے تو ایسے شخص پر بھی رحمتوں کی بارش رک جاتی ہے اور اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز قائم کریے اور احکامات کے ساتھ پڑھیے۔ نمبر 3، ناشکری کرنا۔ جب کوئی انسان بات بات پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے تو گناہوں کا مبتلا بن جاتا ہے اور اس صورت میں رب العزت رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں پر ظلم کرنا۔ جب کوئی انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، خاص کر اپنے کاروبار میں یا پھر اپنی ذاتی رشتوں میں، تو اس صورت بھی اللہ رب العزت اس شخص کا رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ اسلام عدل اور انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نمبر 5، رشتے توڑنا۔ اسلام رشتے داریوں کو قائم رکھنے پر زور دیتا ہے۔ خاندانی تعلقات کو منعقد کرنا یا خاندان میں کسی کو بدسلوکی کرنا رزق کی تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام رشتوں کو نبھانے پر زور دیتا ہے۔ نمبر 6، حرام چیزوں میں مبتلا رہنا۔ جو انسان حرام کھاتا ہو یا حرام کماتا ہو جیسے سود، بیاج، جوا، تو ایسے شخص کا رزق بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ حرام غذا کھانے سے بھی رزق کی تنگی آتی ہے۔ نمبر 7، زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے کنجوسی کرنا۔ جو شخص صدقہ اور زکوٰۃ دینے سے پرہیز کرتا ہے اس شخص کے رزق سے تنگی ہو جاتی ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ تمہارے ہی مفاد میں ہوتا ہے۔ اس کو دینے میں پرہیز کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہو گے۔ نمبر 8، ناجائز شکایت کرنا۔ جو انسان ہر بات پر اللہ رب العزت سے شفاعت کرتا ہے، خاص کر کے اس کی نوازی ہوئی چیزوں پر، تو اس شخص پر یہ رحمتوں کا سایہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ عمل دکھاتا ہے کہ تمہارا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل نہیں ہے۔ نمبر 9، سستی پر مطمئن ہونا۔ جو شخص حلال رزق کمانے کے لیے جدوجہد نہیں کرتا اور سستی میں پڑا رہتا ہے یا پھر دوسرے لوگوں پر رزق کے لیے بھروسہ کرتا ہے تو یہ عمل رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے نتائج کے لیے کوشش کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 10، کنجوسی یا مدد روکنا۔ جو انسان بس مال جمع کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد سے انکار کرتا ہے تو ایسے شخص پر سے ساری برکت ہٹا لی جاتی ہے اور اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک کر کے ہمارے چینل منتسا وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔